قومك يا موسى قال هم أولئك على أثري وعجلت إليك ربي لترضى۔ اللہ تعالیٰ نے جب بنی اسرائیل کو فرعون کے مظالم سے نجات دی اور انہوں نے دریا عبور کر لیا، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ طلب فرمایا تاکہ انہیں وہاں کچھ مشقیں کرائی جا سکیں، کچھ احکام دیے جا سکیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو اسی طرح چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کی اس آواز پہ لپکے، تو اللہ تعالیٰ نے پھر موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے موسیٰ، تجھے تیری قوم کے بارے کس چیز نے جلدی میں ڈالا کہ تو جلدی جلدی انہیں اسی طرح چھوڑ کے تو اس طرف آ گیا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے خود بلایا تھا۔ تو مراد یہ تھی کہ پیچھے جو قوم ہے اس کو احکام دے کے اور اس کی ذمہ داریاں لگا کے اور اس کے معاملات کلیئر کر کے، یہ تیری ذمہ داری ہے کیونکہ تو نبی ہے، قوم کی طرف معلم ہے، مدرس ہے، تو اسی طرح درمیان میں قوم ابھی آ کے اتری ہے، رستے میں ہے، تو تیزی کی، جلدی کی، اس کی وجہ کیا ہے؟ قال هم اولائی علی اثری، کہا کہ اللہ وہ تو میرے پیچھے آ ہی رہے ہیں اور میں نے تیری طرف اس لیے جلدی کی کہ تو خوش ہو جائے، راضی ہو جائے۔ اور نبی یہ کوشش کرتا ہے اپنے حوالے سے بھی اور اپنی قوم کے حوالے سے بھی کہ وہ اللہ کی خوشنودی سمیٹنے والے بنے، اللہ تعالیٰ کی رضا سمیٹنے والے بنے۔ اور نبی کو سب سے زیادہ اس بات کی خوشی ہوتی ہے، تڑپ ہوتی ہے، بے تابی ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس سے خوش ہو جائے۔ تو اسی بات نے مجھے جلدی کی طرف مائل کیا اور میں نے تیزی کی اور جلدی جلدی کہ تو مجھ سے خوش ہو جائے میرے خالق، میرے مالک، تو میں تیری طرف آ گیا۔ تو یہاں درس اور سبق میرے آپ کے لیے یہ ہے کہ جتنا مرضی ضروری کام ہو تو جن کی انسان کے ذمے اللہ تعالیٰ نے ذمہ داری لگائی ہے ان کے حوالے سے انسان کو پورا سلسلہ ترتیب دینا چاہیے اور پھر کوئی قدم اٹھانا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کی تبلیغ کو بیکار قرار دیا ہے جو تبلیغ کے لیے نکلا ہے لیکن اسے اپنے گھر بار کی کوئی خبر نہیں، اپنے بچوں کی کوئی خبر نہیں، اپنے اہلیہ کی کوئی خبر نہیں، اپنے ماں باپ کی کوئی خبر نہیں، اور وہ سمجھتا ہے کہ شاید میں یہ تبلیغ کروں گا، حتیٰ کہ اگر کوئی جہاد پہ نکلا ہے اور پیچھے اس نے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کی کوشش نہیں کی تو اتنا بڑا سفر بھی اس کا رائے گاں جا سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں لگائی ہوئی ہیں نا، یہ ذمہ داریاں پوری کرنا بھی عبادت ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ذمہ داری جو ہے اس کو نبھانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے، اور اس کو احسن طریقے سے، جائز طریقے سے، حلال طریقے سے پورا کرنا، کوشش کرنا، یہ ایک جہاد ہے۔ فرجع موسیٰ قال فإنا قد فتنا قومک، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بے شک ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے، من بعدک تیرے بعد، وَأَضَلَّهُمُ السَّامِرِيُّ اور تیری قوم کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ یہ سامری قبیلہ اس قبیلے کا ایک شخص جو جادوگر تھا اور اس طرح کی افراتفری خاصی پھیلاتا تھا، حضرت کی قوم میں سے ہی تھا، اور قوم کو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے، 40 راتوں کے لیے جب گئے تو اتنی دیر میں اس نے گمراہ کر دیا، بہکا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں خبر دے دی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ تو جلدی جلدی آ گیا ہے، پیچھے سے مسئلہ خراب ہو گیا ہے، ہم نے تیری قوم کو آزمائش میں ڈال دیا ہے اور ان کو سامری نے گمراہ کر دیا ہے۔ فرجع موسیٰ الی قومہ غضبان اسفا، موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف
انتہائی غصے میں تعسف کرتے ہوئے پلٹے۔ قالا فرمانے لگے یا قومی الم یعدکم ربکم وعدا حسنا، اے میری قوم کیا تمہارے ساتھ تمہارے پروردگار نے اچھا وعدہ نہیں کیا تھا؟ اللہ نے تو تم سے اچھے وعدے کیے ہیں جزا کے، انعامات کے۔ افطال علیکم العہد، کیا تمہارے اوپر کوئی لمبا عرصہ گزر گیا تھا؟ ام اردتم ان یحل علیکم غضب من ربکم، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ تمہارا دل یہ چاہ رہا تھا کہ تم پہ اللہ ناراض ہو جائے۔ بعض لوگوں کے طبیعتیں اور مزاج ایسے ہوتے ہیں، اور خاص طور پہ یہودی یہ ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کی ناراضگی تلاش کریں، ان کی تاریخ ہے، اور ہمیشہ وہ کام کرتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ کو غصہ آئے۔ اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خالف الیہود والنصارى، پہلے نمبر پہ یہودیوں کا نام لیا کہ تمہیں جہاں کہیں بھی ملے تم نے ان کی مخالفت کرنی، حتیٰ کہ یہ بھی فرمایا کہ رستے میں آتے ہوں تو کوشش کرو کہ انہیں تنگی کی طرف دھکیلو، جبکہ اسلام وسعت کا درس دیتا ہے۔ یہ یہودی ایک دن بیٹھے پریشان ہو گئے کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عجیب نبی، ہم جو بھی کام کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، ہم جو بھی سلسلہ شروع کرتے ہیں اس کی مخالفت کرتا ہے، تو یہودیوں کی مخالفت پہ ثواب ملتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کی مخالفت کا حکم دیا ہے اور ان کے بارے واضح صراحتاً فرمایا ہے کہ تم انہیں دوست نہیں بنا سکتے اور نہ ہی یہ تمہارے دوست بن سکتے ہیں۔ ہاں ایک عام یہودیت پہ شخص ہے، تمہیں معلوم ہے کہ اس کے اندر شر نہیں ہے، تو اس کے ساتھ تم معاملات رکھ سکتے ہو، تمہارے علاقے میں رہتا ہے، کوئی لین دین کے معاملات ہیں، یا وہ جانور ذبح کرتا ہے، گوشت بیچتا ہے، تو تم اس سے خرید سکتے ہو معاملات کے حوالے سے، لیکن دلی دوست نہیں تم اس کو بنا سکتے۔ تو یہ جلدی کرنے والی قوم ہے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والے قوموں میں۔ فَأَخْلَفْتُمْ مُوعِدِي، موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا کہ تم نے میرے وعدے کی بہت جلد مخالفت کر دی، ابھی تو میں گیا ہی ہوں اور تم نے ابھی یہ مسئلہ شروع کر دیا کہ 40 دن کے اندر تمہیں صبر نہیں آیا اور تم نے ایک بچڑے کو پکڑا اور اس کو تم پوجا پاٹ اس کی کرنا شروع ہو گئے، جبکہ میں تمہارے لیے احکامات لینے کے لیے گیا ہوں۔ تم نے دیکھا ہے کہ تمہیں اللہ نے نجات دے دی ہے، تمہارے لیے رستے بن گئے ہیں اور تم جہاں آ گئے ہو اللہ تعالیٰ تمہیں عزتیں عطا کر رہا ہے، اس کے باوجود تمہیں سکون نہیں آیا اور تم نے چند دن صبر نہ کیا۔ تو اس لیے صبر بہت اچھی چیز ہے۔ اگر کسی چیز کے بارے انسان کا کوئی خیال آئے اسے سوچ لینا چاہیے۔ اسی لیے بعض تجربہ کرنے والوں نے قرآن و سنت کی آیات سے جو دلائل لیے ہیں ان میں انہوں نے 40 دن کا خاص طور پہ تذکرہ کیا ہے۔ یہیں سے چلہ لیا ہے انہوں نے، یہ جو تبلیغی والے چلہ نکالتے ہیں کہ اللہ کے لیے 40 روزہ لگایا، تو پوچھتے ہیں عموماً ان سے بات ہونا، ہم قاری لوگ ہیں، ہم پوچھتے ہیں بھی قرآن پڑھیا ہے، ناظرہ ہوتا ہے، ادائیگی صحیح ہے، پرننسیشن تجوید آتی، ترجمہ آتا ہے؟ نہیں۔ وہ آپ نے ایک کہاوت بھی سنی ہے، وہ چند فلاسفر کشتی میں بیٹھ گئے، انہوں نے کہا بابا فزکس پڑھی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا تو ادھی عمر ضائع کر لی ہے، کشتی ڈوبن لگی، انہوں نے کہا تیرنی سیکھی ہے؟ آندے نہیں۔ انہوں نے کہا پھر تو ساری ضائع کر لی۔ تو تبلیغیوں کو بیٹھو وہ کہیں گے چلہ لگایا؟ نہیں۔ او تم نے تو عمر ضائع کر لی ہے۔ سہ روزہ لگایا؟ نہیں۔ او بس تم نے تو جو ہے وہ جہنم خرید لی ہے۔ اب اپنا ایک منہج بنایا ہوا ہے، یہیں سے انہوں نے یہ چلہ لیا ہے اور اس کے لیے یہ چلہ لگاتے ہیں اور گھر سے باہر نکلتے ہیں چلہ لگانے کے لیے، تبلیغ کرنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ جو صحیح لوگ ہیں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے، جو اس راستے میں نکل کے تبلیغ کے منہج کو خراب کر رہے ہیں اور غیر اللہ کی دعوت دے رہے ہیں اور غلط باتیں اور غلط جو باتیں بنائی من گھڑت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں ان کی طرف بلاتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے اور انہیں یہ جاننے کی توفیق دے دے کہ یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ بات یہ کرنے لگا تھا کہ صبر کر کے کسی معاملے کو پرکھنا ہو تو کم از کم شدت والے معاملے میں 40 دن غور کر کے دیکھیں، آپ کو صحیح نتیجہ نکلے گا۔ خاص طور پہ شادی کا مسئلہ ہو، رشتہ کرنا ہو، تو کم از کم آپ جتنی بھی تیزی کرنا چاہتے ہیں تو 40 دن ضرور دیکھیں، اس پہ انسان کو اچھے نتائج ملتے ہیں۔ اللہ نہ کرے کہیں کوئی طلاق کا مسئلہ بن رہا ہے تو اس کے حوالے سے کہا گا کہ انسان خاص طور پہ 40 دن غور کرے، اللہ سے استغفار کر لے تو اس سے کچھ نہ کچھ رستہ نظر آ جاتا ہے۔ اسی طرح جو بندہ ناراض ہو جائے تو اسے بھی یہ کہا گیا کہ وہ 40 دن سے زیادہ نہ رہے، اسے اگر 40 دن کے بعد بھی ناراضگی اس کے دل میں ہے تو پھر جان چھڑا لے، جسے ایلا کہا گیا ہے، 4 ماہ کی طرف اشارہ ہے، 40 دن کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہاں قوم کو یہ کہا گیا کہ چند دنوں کے لیے تو میں گیا ہوں تو تم کم از کم 40 دن تو صبر کرتے،
اتنے دن صبر کر لیتے تو پھر تم اس شرک میں نہ پڑتے، اس کفر میں نہ پڑتے۔ یہ ہے فلسفہ اپنی اصلاح کے لیے۔ تو اصلاً یہاں انہیں صبر کی تلقین کی گئی اور یہ کہا گیا کہ میں بھی گیا ہی ہوں، تو تم نے پیچھے سامری جادوگر نے کیا کیا؟ ایک بچھڑا بنایا، اس میں کچھ پھونکا، وہ آگے سارا قصہ آ رہا ہے۔ قوم کو اس بچڑے وہ کرتا کیا تھا؟ اس کے پیچھے سے ہوا داخل ہوتی تھی، منہ سے نکلتی تھی تو کچھ آوازیں پیدا ہو جاتی تھی۔ اتنی بنیاد پہ یہ قوم اتنی بیوقوف ہے تو اس کے سامنے سجدہ کرنے لگی، اسے خدا ماننے لگی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے جب موسیٰ علیہ السلام کو خبر دی تو واپس پلٹے۔ ایک جگہ آپ دیکھیں گے آگے جا کے کہ وہاں انہوں نے اپنے بھائی کی داڑھی نوچی، تو انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی میرے بھائی، میری داڑھی کو نہ پکڑو، میں ان کو سمجھاتا رہا ہوں، ان کو بتلاتا رہا ہوں، ان کو توجہ دلاتا رہا ہوں، لیکن یہ سمجھے نہیں۔ انہوں نے بہت جلدی کی ہے۔ لا تأخذ بلحیتی ولا براسی، تو انی خشیت ان تقول فرقت بین بنی اسرائیل، تو میں تو اس ڈر سے خاموش رہا کہ اگر زیادہ سختی کروں گا تو یہ آپس میں پھٹ جائیں گے، تو تم مجھے آ کے کہو گے کہ تم نے بنی اسرائیل کے درمیان دراڑیں ڈال دی ہیں۔ تو اس ڈر سے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت جلالی طبیعت تھی۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے، جبکہ حضرت ہارون علیہ السلام یہ موسیٰ علیہ السلام سے زندگی کے اندر جو عمر کے اندر ہیں وہ یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بڑے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے توحید کے معاملے میں اپنے بھائی کے ساتھ بھی سختی کی ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، تمہاری موجودگی کے اندر جہاں عقیدہ توحید کا مسئلہ ہو وہاں غیرت دکھانا بنتی۔ تو وہی جلالی طبیعت کا اظہار کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ تو وہ قوم کہنے لگی نہیں، قالوا ما اخلفنا موعدک بملکنا ولکننا حملنا اوزارا من زینۃ القوم فقذفناها فکذلک القی السامری۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اصلاً جو مسئلہ ہے وہ یہ کہ جو زیورات تھے نا، جو خزانہ ہم نے اٹھایا ہوا تھا، اس خزانے کو دیکھ کے اصلاً اس نے ہمارے لیے مسئلہ بنا دیا، جی للچایا، انہی سے سونا لے کے اکٹھا کر کے اسی کو پگھلایا اور بچڑا بنا دیا، اور پھر ایک بچڑا بنا کے جسدن لہو خوار، اس کے منہ سے آوازیں نکلنے لگی تو کہنے لگا ھذا الہکم و الہ موسیٰ، اصل گل یہ ہے کہ اے تہاڈا تے موسیٰ دا الہ ہے، فناسیہ موسیٰ بھول گیا ہے تو وہ تانوں چھڈ کے چلا گیا، غائب ہو گیا، وہ نہیں ہونا آئے گا۔ تو اتنی جلدی بدل جانا اور عہد و پیمان کو تبدیل کر دینا یہ کسی ذمہ دار قوم کا جو ہے وہ موقف نہیں ہو سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ان کے جو بنی اسرائیل کی کرتوتیں ہیں، ان کے جو افعال ہیں، ان کے جو معاملات ہیں، قرآن مجید میں بھرا ہوا ہے ان کی غلطیوں کوتاہیوں سے، تاکہ ان کی غلطیوں کوتاہیوں کا تذکرہ پڑھ کے دوسری قوم سیدھی رہے اور ان امور سے بچے جن امور سے قوموں کو تباہی کی طرف قومیں تباہی کی طرف جاتی ہیں اور ان کا نقصان ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اب جو بنی اسرائیل ہے، یہ جو ملک ہے، یہ اصلاً تو ہیں یہودی ہی جو حضرت اپنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے یہودا، اس کے وہ کہتے ہیں کہ ہم پیروکار ہیں، اور اصلاً نسل ہے وہی، یہ خالص نسل ہیں، چونکہ یہودی وہی ہوتا ہے جو یہودیوں کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل کے جمعے میں اسی حوالے سے تاریخ بنی اسرائیل کے یہ کیا ہیں، کب سے یہ چلے ہوئے ہیں، اور موجودہ جو بنی اسرائیل ہے اس کی تاریخ کیا ہے، اور فلسطین پہ کیا مسلمانوں کا حق ہے، ہم بیان کریں گے۔ اللہ تعالیٰ قرآن و سنت پہ عمل کی توفیق دے۔